بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله سبحانه وتعالى يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله. فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله. القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہلی جو وحی بھیجی وہ سورہ اقرأ کی پہلی 5 آیتیں. اقرأ پڑھیے آپ، بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. پڑھیے اور آپ کا وہ رب ہے جو سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے. اور کرم کسے کہتے ہیں؟ کہ محتاجوں کو مانگنے کا انتظار کیے بغیر دینا، بغیر استحقاق کے دینا اور اپنی شان کے مطابق دینا. اللہ نے اپنی یہ صفت پہلی وحی میں کہ دیکھو تمہارا رب اکرم ہے. کیا مطلب؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی ربوبیت اور قدرت اور الوہیت کے لیے آسمانوں کے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. میں فرشتوں کا محتاج نہیں تھا. سورج اور چاند اور ستارے یہ میری مخلوق ہیں، میں ان کا محتاج نہیں. یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، اللہ غنی بے نیاز ہے اور تم سب کے سب اللہ کی طرف فقیر اور محتاج ہو. تو اللہ نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا. آسمانوں کی یہ وسعتیں، زمین کا یہ پھیلاؤ، فضاؤں کی یہ گہرائییں اور سمندر کی یہ گہرائییں اور تہیں، یہ سب اللہ نے ان کو دی. اللہ ہی کائنات کو وجود دینے والے ہیں اور اللہ ہی کائنات کو باقی رکھنے والے ہیں اور ساری کی ساری کائنات اللہ سے لے رہی ہے. اور فرمایا میرے خزانے انسانوں کو بتایا، لیکن سب سے زیادہ اس کائنات میں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، درجہ دیا ہے، نوازا ہے، وہ اس حضرت انسان کو نوازا ہے. سب سے بڑا مرتبہ دیا، عزت اور کرامت دی، سب سے بڑا مرتبہ دیا اور سب سے زیادہ نعمتیں اس کو عطا کی اور سب سے بڑے مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا. اور اللہ فرماتا ہے آسمان اور زمین اور ساری کائنات سے انسان میں نے تمہارے لیے بنائی اور میں بغیر مانگے دے رہا ہوں. اور میرے دینے کا تو یہ حال ہے، میرے خزانے اتنے بڑے ہیں کہ اگر تم لو ان اولکم و آخرکم، تمہارے انسانوں میں سے اولین آدم علیہ السلام ہے، ان سے لے کر اور قیامت کے دن جب دنیا کو اللہ ختم کر دیں گے، آخری جب بچہ پیدا ہوگا
یہ سارے وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، اور صرف انسانی جنات اجتمعوا فی صعید واحد، یہ اللہ سمجھا رہے ہیں کہ میں ان کے لیے اتنا بڑا میدان بناؤں کہ سب کو جمع کر دوں اور سب سے کہوں کہ اپنے تجربوں اور علم اور خیالوں کی دوڑ اور عقلوں کی سوچ ان سب کو استعمال کر کے مانگو اللہ سے۔ لو سألونی، مجھ سے سوال کریں، اے ایمان والو جس رب پر تم ایمان لائے ہو، اللہ کہتا ہے مجھ پر بھروسہ کرو، وہ اتنا عظیم ہے کہ انسان اور جنات کے یہ شور، یہ آواز، اللہ کا علم ایسا ہے سب کی آواز کو اللہ سنیں گے اور سب کی الفاظ کو اللہ سمجھیں گے۔ جیسے آسمان، ایک آسمان لا تجواری منہ سماء سماء، یہ ساتوں آسمان رکاوٹ نہیں بن سکتی، تو اتنا شور اور یہ آوازیں اللہ کے سننے اور جاننے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، کیونکہ اس نے بتایا ہے میرا علم کامل ہے۔ یہ سب کے سب سوال کریں، اور جس نے جو مانگا ہے اللہ فرماتے ہیں میں وہ سارا کچھ اس کو عطا کر دوں، تو دیکھو میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی تم خود سمندر کے کنارے بیٹھ کر اور سوئی کے ناکی کو، جس سے دھاگا نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور بوڑھے کمزور نظر والے کو تو دھاگا ڈال ہی نہیں سکتے، باریک دھاگا بھی، اس کو نکالو تو اس سمندر کے قطرے کا جو پانی ہے اس میں آیا، سمندر میں تو کمی آ گئی لیکن میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئی۔ اور انسان میں ان خزانوں سے نوازنے کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میرے پاس تم نے آنا ہے، لیکن میرے دربار میں حاضر ہونے کے لیے اللہ پاک ہے، اللہ کی جنت پاک ہے، اللہ کا دربار پاک ہے، تھوڑے سے عرصے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، تم میرے سامنے پیش ہونے کی تیاری کر لو اور اپنی ساری چیزوں کو پاک کر لو۔ اس کے لیے اللہ نے دین اتارا، تو انسانوں کو تو اللہ نے نوازنے کے لیے دیا، ساری کائنات کو سب کچھ اللہ دے رہے ہیں۔ اب 7 ارب انسان ہیں، یہ سائنسدان کے روزانہ کتنے کروڑ بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور ماں کے پیٹوں میں ہر انسان کتنا قیمتی دماغ لے کر آ رہا ہے، ہر بچے کو اللہ کتنی قیمتی آنکھیں عطا فرما رہے ہیں، اور ہر انسان کتنے کان لے کر آ رہا ہے، اور کیسے ہاتھ لے کر آ رہا ہے، کیسے پاؤں لے کر آ رہا ہے، اور جسم کا نظام کیسا ہے، اور اللہ نے مخلوق کے عجز کو بتلا دیا کہ دیکھو ایک بچہ اگر دونوں ہاتھوں کے بغیر آتا ہے، تم سارے مل کر اس کو ایسے ہاتھ نہیں دے سکتے جسے میں نے تمہیں یہ ہاتھ دیے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اے بندو تم صرف نعمت کا شکر ادا کرو، تم انسانوں کے سامنے بھی تو کتنا جھکتے ہو۔ کسی دوست نے گھڑی دے دی، صدیوں بھول کو جہاں ہفتوں اور سالوں اس کو نہیں بھولتے، اور میں نے جو سب کچھ دیا مجھے فوراً بھول جاتے ہو، فوراً بھول جاتے ہو۔ ابھی کچھ عرصے پہلے بہت بڑے آدمی، دنیا کے اعتبار سے بڑے آدمی سے ملاقات ہوئی، بڑا دنیا کے اعتبار سے۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ مجھ سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے دل میں میرا یقین اور میرا ڈر اور زندگی میں پاکیزہ اعمال، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ دیکھتے ہی بڑا اتنا خوبصورت چہرہ، ایسا قدقات، ایسے خوبصورت کپڑے سلے ہوئے، بڑے مہذب، بیٹھ گئے اور ایک ہاتھ سے بات کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد نظر پڑی کہ دوسرا ہاتھ، آج کی دنیا والی ترقی، سائنس اور ڈاکٹروں نے اس کو مصنوعی بنا کے دیا ہے، دونوں ہاتھوں میں زمین اور آسمان کا فرق تھا، دونوں ہاتھوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک پتہ نہیں کس مسالے سے بنایا ہوا اور ایک رنگ کا، نہ ہلا سکتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے ہر عضو جو میں نے بنایا ہے یہ اتنا قیمتی ہے کہ صبح کو جب تم اٹھو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اے اللہ میری آنکھیں گھوم رہی ہیں کہ کتنی لوگوں کی آنکھیں پتھرا چکی ہوں گی، اے اللہ میری گردن بڑی آسانی سے دائیں بائیں مڑ رہی ہے، کتنی لوگ گردنوں کو پکڑ کے چیخیں مار رہے ہوں گے، اور ڈاکٹروں نے ان کو بستر پر لٹا لیا ہوگا، اور ان کی تمنا یا اللہ یہ گردن کو ہلانا دوبارہ دے دے، کتنی دعائیں، کتنا علاج، اور اللہ نے بغیر مانگے دیا ہوا۔ بستر سے اٹھے ہیں، سیدھے اٹھ گئے ہیں، دونوں پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں،
اور چل رہے ہیں. اے میرے بندو، یہ 360 جوڑ ہیں، ان کا ہلنا میری قدرت سے ہے. اس لیے صبح ایمان والے جو اٹھتے ہیں تو کسی اور چیز کی، ماشاءاللہ بستر بہت اچھا تھا، آج تو ہوا بڑی ٹھنڈی تھی، اور ان چیزوں کی تعریف نہیں کرتے. ایمان والا کہتا الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے موت کی طرح نیند مجھے دے کر کے مجھے کچھ پتہ نہیں تھا دوبارہ زندگی عطا کی، اور جس نے دارالعمل اور دارالامتحان میں وہ نعمتیں عطا کی ہیں. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اس کی طرف تیاری کر کے لوٹ کے جانا ہے. کیا مطلب تیاری کر کے لوٹ کے جانا ہے؟ کہ ابھی تو اللہ نے دنیا کے برتن اور امتحان کی تیاری کے اعتبار سے ہمیں دیا. دنیا اللہ کی دین کو سما ہی نہیں سکتی. جب اس کی رحمت میں جائیں گے تو اللہ اپنی دین کے دہانے ہمارے لیے کھول دے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صبح اٹھو اور 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کو دیکھو اللہ نے صحیح سلامت دیا ہے، تمہیں سلامتی دیا ہے، تو اس کے لیے صدقہ کرو کہ اللہ نے تمہیں دیا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، صدقے کا فوراً مطلب کیا آتا ہے؟ کم از کم آخری 5 پیسے 10 پیسے چوندی کا سکہ ہی دے دو. صحابہ کرام کے گھر میں تو سکہ کا نام نشان نہیں تھا. اللہ کے رسول کیسے دیں گے؟ فرمایا اللہ نے کوئی مشکل نہیں کیا، تم اپنی زبان سے سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ کا اجر بھی مل جائے گا، اور سبحان اللہ تمہارا ایک صدقہ بھی ہو جائے گا. تم الحمدللہ کہہ دو، تمہارا الحمدللہ کہنا یہ صدقہ ہو جائے گا. اے انسان، کیا عظیم تم مرتبے والے ہستی والے ہو، اللہ نے بنایا. تمہاری زبان کے بول کی کیا قیمت ہے. اور یہ تو اس میں تمہارا سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا یہ صدقہ ہے. اور رستے پہ چلتے ہوئے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو تو یہ صدقہ ہے. اور اگر تم فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ذکر کرتے رہے، ایمان یقین کی باتیں ہوتی رہی، اور سورج نکلنے پر 2 رکعت نماز پڑھ لو، تو گویا تم نے سارے اعضاء کا صدقہ ادا کر دیا. سبحان اللہ. ابھی کچھ دنوں پہلے قصہ سننے کو ملا، ایک بہت بڑے مالدار ملک کا ایک بڑا مالدار شخص 80 سال کی عمر ہسپتال میں داخل کیا. ہسپتال والوں نے بتایا کہ تمہارے سانس کا نظام بگڑ گیا اور تمہارے لیے آکسیجن لینا مشکل ہو رہا ہے، اور تمہیں تو وینٹیلیٹر پہ لے جانا پڑے گا، تمہیں آکسیجن دینا پڑے گا. کہا ٹھیک ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، اب اس حال میں ہو تو دو. چند دنوں وینٹیلیٹر پہ رہے، آکسیجن دی گئی، اور جب حساب آیا تو اس کی آنکھیں کھل گئی اور چیخ مار کے رونے لگا، اے اللہ قربان جاؤں تیری ذات پر، ماں کے پیٹ سے نکلنے سے لے کر 80 سال تک آکسیجن دیا اور کوئی بل نہیں بھیجا. اے انسانوں، تم کس چیز کا انکار کرو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کریم رب سے کہاں جاؤ گے؟ اس نے تمہیں عقل، جیسے بھی اثر کے بعد بیان ہو رہا تھا کہ عالمین ہر چیز اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، اور اس کے باوجود اللہ نے اپنے رسول بھیجے، اللہ نے ان پر وحی اتاری، اور اللہ نے ذائقہ حیات دیا، اور وہ تمہارے پاس آیا اللہ کا پیغام لے کر اور تمہیں سمجھایا. اور یہ کہ اے میرے بندو، کون سی نعمتوں کو تم مجھے دکھلاؤ. بغیر مانگے اللہ دے رہا. جیسے اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، اللہ نے کامیابی بھی شارک سے زیادہ قریب کی ہے. انسان کی صورت میں عقل والا، سمجھ والا، بولنے کی بھی ضرورت نہیں، زبان کی طاقت دے اس کی ضرورت نہیں، آنکھیں دی ہوں اس کی بھی ضرورت نہیں. اندھوں کو بھی اللہ کامیاب کریں گے، اللہ گھونگوں کو بھی کامیاب کریں گے. جس کے 2 ہاتھ نہیں اللہ اس کو بھی کامیاب کر دیں گے، اور جس کے 2 پاؤں نہیں اللہ اس کو بھی کامیاب کر دیں گے. بس دل جو اللہ انسان کے اندر ہے، اس میں اللہ کی محبت. یہ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ. انسان فخر کرتا ہے اور بتلاتا ہے کہ مجھ پر جو احسان کرتا ہے، میں تو بڑا احسان مجھے یاد رکھنے والا ہوں، میں احسان فراموش نہیں ہوں. تو ایمان والے کا ایمان یہ بتاتا ہے تیرا جسم، یہ زندگی کے سانس، یہ دنیا کی کائنات تیرے لیے مسخر یہ اللہ نے کی ہے. اس لیے فرمایا ایمان والا سب سے زیادہ محبت جو کرتا ہے وہ اللہ سے کرتا ہے. اے انسان، جیسے میں قدرت والا رب تیری شہرت سے زیادہ قریب ہوں، ایسے کامیابی کے لیے جسم کے اعضاء پورے ہوں یا کم ہوں، بس جب انسان بنا کر سمجھ دے کر تمہیں دنیا میں بھیج دیا
تم کائنات کی سب سے بڑی وہ بادشاہوں کو جو کامیابی نہیں ملے گی، دنیا کے ذمہ داروں کو جو کامیابی نہیں ملے گی، فوج کے جنرلوں کو جو کامیابی نہیں ملے گی، دنیا کے فلسفیوں کو جو کامیابی نہیں ملے گی، تمہارے دل کے ایمان اور جو آگاہ دیے ہیں اس کے میرے حکم کے مطابق استعمال کرنے پر دنیا میں بھی تمہیں عزت دوں گا، فرشتوں کو تمہاری خدمت میں لگا دوں گا، اور میدان محشر میں اپنی شان کے مطابق تمہیں نواز دوں گا۔ تمہیں میں کسی چیز کا محتاج کروں کہ جی ہمیں تو کامیابی کے لیے گھر چاہیے، تو بے گھر کیوں اللہ نے پیدا کیا؟ ہمیں کامیابی کے لیے کھانا چاہیے، جو ہمارا ذہن بنایا گیا ہے، کھاتے پیتے مرو، اور بھی کھاتے پیتے نہیں، ایمان کی حالت میں جیو، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے جیو، چاہے موت آ جائے اور چاہے ساری دنیا کے مالک ہو جاؤ اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ کامیابی کا مدار و مدار تمہارے دل کے یقین، تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال پر ہے۔ انسان کے دل میں یہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ یقین ہے۔ ہمارے دین کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ حضرات انبیاء کرام جو انسانوں کی اصلاح تربیت کے لیے آتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں، اور 950 سال نوح علیہ السلام سے 950 سال دعوت دلوائی۔ اے اللہ یہ تو میں آتا ہوں تو مجلسیں یہ بھاگ جاتے ہیں، اور میں ان کو دعوت دیتا ہوں، کانوں میں انگلی ٹھوس لیتے ہیں، اور اے اللہ یہ چھپتے ہیں مجھ سے اور مجھے کیا کچھ کہتے ہیں۔ میں ان کی مجلسوں میں بھی پکارتا ہوں، اور میں ان کے ایک مجلس میں بھی ایک گھر کے پاس منفرادی بات بھی کرتا ہوں۔ اے نوح، ان کی اصلاح کا علاج یہی ہے، تم اس لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہو۔ 800 سال ہو گئے کوئی پرواہ نہیں، 900 سال ہو گئے کوئی پرواہ نہیں، 950 سال ہو گئے کوئی پرواہ نہیں، تمہارا کام تو لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے۔ اسی پر فیصلہ ہوگا، اسی پر میں باتوں کو بتاؤں گا۔ اس لیے سب سے پہلا کلمہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ یقین ہے اور کلمہ ایمان ہے، اور اس یقین کی بنیاد پر کائنات کا سارا نظام ہے۔ یہ یقین بنا لو، سب سے قیمتی سرمایہ انسان کے پاس یہ یقین۔ اب یہ لا الہ الا اللہ جو اللہ کا تعارف کراتا ہے، جس سے یقین ہمیں ملتا ہے، یہ کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں مفت میں دی۔ مسلمان گھروں میں ماں کے گود میں آئے، اللہ نے یہ نعمت دی، کتنا قیمتی ہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو حدیث کہ اب لو ان السماوات السبع، 7 آسمان پورے کے پورے، بجمیع ما فیہن، ان کی فضاؤں میں، ان کے خلاؤں میں جو مخلوقات ہیں، اللہ کے لشکر ہیں، فرشتے ہیں، وہ سب کے سب، وما علیہن، ان کے اوپر جو اللہ نے کائنات پیدا کی وہ سب کی سب، اور آسمان اور زمین کے اندر جتنے سیارے، سورج، چاند، ستارے ہیں، یہ سب کے سب، فضاؤں کی ہوائیں اور بادل، یہ سب کے سب، اور زمین اپنے سارے خداؤں سمیت، والاراضین السبع، زمین کے 7 طبقات ہیں وہ ساری، اور یہ زمین سارے خداؤں سمیت اور تحت الثری تک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور اے ایمان والے اس لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ تم نے میری معرفت، میرے ایمان کا کلمہ کہا، تم ناکام ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک غریب سے صحابی بھوک کی حالت میں حضور کے پاس آ رہے ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور سخی ہیں اور اپنی امت کی تربیت کرنے والے ہیں، تو حضور کے پاس آئے، حضور کو دیکھ کر سواری کو روکا، جھٹکا لگا تو اتنے کمزور کے گر گئے اور گردن کے بل گرے اور من کا ٹوٹ گیا اور روح نکل گئی۔ صحابہ کرام دوڑے کہ بھئی دیکھیں، اور اس کو لٹا کر کچھ دیکھنے لگے، تو حضور پیچھے سے حضور کی طرف سے حکم آیا، اے میرے صحابہ، میرے اس صحابی کا پیٹ کا کپڑا اٹھاؤ، دیکھو۔ کپڑا اٹھایا تو پیٹ خشک، انتڑیاں خشک، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، جسے اصطلاح میں، محاورے میں کہا جاتا ہے کہ پیٹ کی کھال کمر کی ہڈیوں سے ملی ہوئی تھی۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ اللہ کے ہم نے تو کپڑا اٹھا کر دیکھا، پہچانا، اللہ کے رسول نے یہ سوال کیوں کیا؟ اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتہ لگا کہ یہ صحابی بھوکا مرا ہے؟ فرمایا کہ اس کی روح کے نکلتے ہی اللہ نے جنت سے حوریں اور جنت کی تش بھیجے، اور وہ حوریں اس کے منہ میں لقمہ دے رہی ہیں، اے میرے بندے بس یہیں تک مشقت تھی، اب ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہیں تمہارے لیے۔ ہمارا مستقبل تو کل ہے، ہمارا مستقبل دنیا کا کل نہیں ہے، ہمارا مستقبل موت کا وقت ہے، ہمارا مستقبل ہماری آخرت ہے۔ دنیا میں پتہ نہیں کہ کتنے سال زندہ رہیں گے، اور دنیا میں تو اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے، اے انسان تم اپنی آخرت کو بناؤ، اور آخرت کے لیے پیدا کیا، نبیوں کو بھیجا، وحی اتاری، یہ کلمہ ایمان دیا، دستور زندگی دیا،
کیا نظام ہے اللہ کا انسانوں کو سمجھانے کا. اور پھر اسی لیے فرمایا والعصر، ناکام زمانے کی قسم، ناکام ہے وہ انسان جس کو اتنے سالوں کی زندگی ملی، نہ ایمان بنیادی طور پر لایا، نہ زندگی میں اس پر اعمال کیے، اور نہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کیا، اور نیکی کے حکم میں آنے والی مشقتوں کو جو نہ صبر کی تلقین نہیں کی، نہ خود صبر کیا. یہ ہے سب سے بڑا ناکام انسان. تو کامیابی تو اللہ نے ہمارے جسم کے اعضاء میں رکھی، اور میں نے جیسے عرض کیا جسم کے اعضاء کامل بھی نہ ہو تو پھر بھی اس کو کامیابی ملے گی. اور اگر اللہ نے ساری دنیا کی نعمتیں دی، اگر ایمان اور اعمال اور یقین ہے تو اس کو بھی اللہ کامیابی دیں گے. یہ نہیں کہ دنیا کی چیزیں منافی ہیں، یہ اللہ نے پیدا کی ہیں اور انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، لیکن ان میں آزاد نہیں چھوڑا، ان میں اللہ نے اپنے احکام دیے ہیں. کہا وہ بادشاہ دنیا کا جو ایمان والا تھا اور ساری انسانیت کی جو ہے وہ حکومت اس کو اور سلطنت ملنے کے بعد وہ اللہ سے ڈرا اور اپنے جو ہے رعیہ میں عدل کو قائم کیا. اللہ فرماتے ہیں اس بادشاہ کو ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہو، پوچھو اس کے بجائے میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ دوں گا. کیا کمال ہے اللہ کا. ایسی صحابہ کرام کی ایک جماعت کو کوئی کفار لے گئے، یا رسول اللہ یہ جھوٹ بولا، ان کو بھیج دیجیے. حضور نے بھیجا اور اچھے اچھے صحابہ کو، اور آگے جا کر انہوں نے جو اسکیم بنائی ہوئی تھی صحابہ کو گھیر لیا، حالانکہ خط موجود تھا ان کے پاس، اور گھیر کر انہوں نے صحابہ کو شہید کرنا شروع کیا. اور جو امیر تھے انہوں نے کہا دیکھو تم جو ہے جو عہد کیا تھا اس کی وفاداری کرو، ہمیں مارو نہیں. اور وہ خط دکھایا، لیکن جو کافر جو اپنے کفر میں مست تھا اس نے پیچھے سے نیزہ کمر میں اتنی زور سے مارا کہ کمر سے وہ نیزہ گھس کر پیٹ کی طرف نکل آیا اور خون بہا. ان صحابے نے اس خون کو لیا اور اپنے چہرے پر ملا، آسمان پر چھوڑ دیا، آسمان کی طرف اچھل دیا اور کائنات کو بتا دیا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو رب کعبہ، کعبہ کافروں کے نزدیک کفر پر ہوتے ہوئے بڑی عظمت تھی، اور رب کعبہ اس لفظ کا اللہ کی ربوبیت کا بڑا جلال ان کے دلوں میں، چاہے وہ کافر تھے. وہ کہنے لگے کو اس ناکامی کی بے بسی کی حالت میں مرتے ہوئے رب کعبہ کی قسم کھاتے ہوئے وہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا. یہ کون سی کامیابی ہے؟ دنیا والوں سے پوچھو کہ دشمن کے ہاتھ میں چلے گئے اور بیڑیوں سے کس دیا اور ترپا کے مارا تو یہ تو بہت برا ہوا، لیکن ایمان والا اگر اس میں مر رہا ہے وہ کہتا خدا کی قسم دنیا والوں میں کامیاب ہو گیا. اب وہ ایک سوال اٹھا، وہ لوگ ایسے نہیں تھے، اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کون سی کامیابی ہے جس کامیابی کا یہ اعلان کر رہا ہے اور رب کعبہ کی قسم کھا رہا ہے کہ وہ کامیابی ان کے نبی نے بتایا ہے، وہ ایمان کی حالت میں ہے اور وہ اللہ کے دین کی محنت کی حالت میں ہے. جان اللہ کے لیے دینا ہے، وقت پر موت آئے گی. اگر اللہ کے راستے میں دعوت دیتے ہوئے اللہ کے راستے میں نکل جان چلی گئی تو اللہ ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا اور وہ جنت ہوگی. اس لیے قسم کھا رہا کہ میں کامیاب ہو گیا. اسی حقائق کے آنے پر اللہ نے کتنے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دی، اور روایت میں آتا ہے کہ یہ مارنے والا بھی اللہ نے اس کو ہدایت دی. اے مسلمان، تیری زندگی اور تیری موت تو کائنات کے لیے سبق ہے، کائنات کے لیے درس ہے. اور اے امت محمدیہ، تمہیں اللہ نے کیا تمہیں شرافت بخشی ہے کہ قرآن پاک میں تمہیں خیر امت کہا ہے، قرآن پاک میں بتلایا ہے کہ تم سارے انسانوں کی رہبری کے لیے ہو، اور اللہ نے انفرادی طور پر تمہیں یہ اعزاز دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تو جب اللہ نے اپنے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا اور اللہ نے عصا جیسا معجزہ عطا فرمایا جن کے قصے پوری ان کی زندگی میں بھرے ہوئے ہیں، اور اللہ نے اپنی رسالت سے نوازا کہ دیکھو میرا پیغام لے کر جاؤ کن کے پاس؟ ایک بنی اسرائیل جو بگڑے ہوئے مسلمان ہیں لیکن سرکش ہیں اور فساد برپا کیا ہوا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، اور ایک فرعون جیسا ظالم. ان دونوں کے پاس میرا پیغام لے کر جاؤ، ان دونوں کے پاس میرا پیغام لے کر جاؤ. تو اللہ نے کیوں خود ہم کلامی کی، اللہ نے بات کی، اور اللہ نے خود دعوت دی اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو یہ ذمہ داری ملتے ہی ان کی علم کی ذات تھی اور ان کی عقل میں ذات تھی، اس سوچ و سمجھ کے ساتھ
اب یہ کہا اے اللہ مجھے تو بھیج رہے ہیں، میری زبان میں لکنت ہے، لیکن میرے بھائی کو بھی آپ کی طرف سے یہ حکم مل جائے کہ اس کو بھی آپ کہہ دیں اذهب اے ہارون تم بھی چلے جاؤ، میں آپ سے مانگتا ہوں اور آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا یہ امر میرے بھائی کو بھی مل جائے۔ ایک تو سمجھداری کی بات یہ تھی کہ میں اپنے بھائی کو لے چلوں گا، میں کہوں بھائی، اور وہ بڑا نیک ہے اور بڑا تقوی والا ہے، میں اس سے کہوں گا بھائی مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے، تمہاری خوش قسمتی تم میرے ساتھ ہو جاؤ، میرے ایک معین اور انصاری بن جاؤ اور چلو میرے ساتھ، یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات۔ لیکن یہ نبوت والی سمجھ اور رسالت والی سمجھ مل چکی تھی، کہ میرا کہنا یہ بھی بہت بڑی بات، لیکن اگر اللہ کی طرف سے امر آ گیا کہ اے ہارون تم بھی جاؤ، اس کی جو عظمت ہے اس کو کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی۔ تو دعا مانگی، اے رب میری زبان میں لکنت ہے، میری زبان میں روانی نہیں ہے، اور میرے بھائی وہ بڑی روانی سے بولتا ہے، تو آپ اس کے لیے بھی یہ حکم فرما دیں اذهب، آپ نے پہلے مجھے اکیلے کے لیے کہا اذهب، اور آپ ہم دونوں کو کہیں اذهبا الى فرعون، تم بھی چلے جاؤ میری رسالت لے کر، دونوں کو حکم مل جائے تو میرے بھائی کا درجہ کتنا بلند ہو جائے گا۔ اے موسیٰ تم میرے کلیم بن کر، اور میں نے تمہیں چنا اتنے قرب کے ساتھ، اس دعا کو مانگ رہے ہو، میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ لیکن اے موسیٰ یہ معمولی نعمت نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے، وہ بھی اللہ کے نبی اور وہ بادشاہ ہیں، لیکن یہ دعا مانگی اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے کہ میرے بعد قیامت قائم ہونے تک کی دنیا میں ایسا بادشاہ کوئی آئے نہ۔ اللہ نے فرمایا یہ لو، اور اللہ نے کوئی احسان نہیں کھلایا، دعا مانگی قبول ہو گئی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے پیغام لے کر جانے کی، اے اللہ رسالت ان کو بھی دے دے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ دیکھو اس سے پہلے کتنے احسان میں نے کیے ہیں، کیا تم دنیا کی سب سے کمزور ترین اور مقہور اور مجبور قوم میں پیدا نہیں ہوئے تھے، اور تمہاری ماں بیوہ نہیں تھی، اور گلیوں میں تمہاری قوم کے بچے ذبح نہیں ہو رہے تھے، اس وقت میں نے کیسے تمہاری حفاظت کی ہے، اور کیا حفاظت کی کہ تمہاری ماں کو ہم نے وحی بھیجی، حکم دیا، اور ماں کو کیا حکم دیا کہ اس بچے کو جس سے تم پوری حکومت اور اس کے فوجیوں اور فرعونیوں سے ڈر رہی ہو کہ وہ کہیں ہاتھ سے نہ چھین لیں، اس کو تم اپنے ہاتھوں سے ایک صندوق میں بند کر دو۔ تو اس بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر ہمیں ایسا یقین آ جائے جیسا اللہ نے کر کے دکھایا۔ اب یہ صندوق میں بند کرنا، یہ ہماری عقل اور سارے انسان کیا کہتے ہیں، ایک دودھ پیتا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے صندوق میں بند کرو، لیکن اللہ نے حکم دیا تھا، اور اللہ نے ماں کو سمجھ دی کہ میرا رب مجھ سے وعدہ کر رہا ہے، اور اللہ کے امر پر میں ڈال رہی ہوں، میرا بچہ ضائع نہیں ہو سکتا۔ صندوق بنوایا، صندوق میں بند کیا۔ اب اگلا امر کہ اس صندوق کو دریا میں ڈال دو۔ بتائیں عقل والے کہ بھائی دریا میں ڈالنے سے کیا ہوگا؟ اور دریا میں جب ڈالا تو روایات میں آتا ہے کہ پانی تو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا تھا، اور فرعون کا محل وہ پانی کی نچلی سطح پر نہیں تھا، پانی کی اوپر والی سطح پہ تھا۔ پانی نے اپنی طبیعت کے خلاف اس صندوق کو اوپر کی طرف دھکیلنا شروع کیا، اور یہ صندوق فرعون کی طرف جا رہا ہے۔ اب ماں ایک طرف دیکھتی ہے کہ اللہ نے حکم دیا صندوق میں ڈالو، اور دوسری طرف دیکھتی ہے دریا میں ڈالو، اور تیسری طرف دیکھتی ہے کہ وہ فرعون کی طرف جا رہا ہے، اور پھر پتہ لگتا ہے فرعون نے صندوق پکڑ لیا، لیکن اس عورت کا یہ یقین ہے اللہ میرے بچے کو ضائع نہیں کریں گے۔ اے ایمان والو، اللہ کی امر میں یہ کامیابی یقین کر لو، تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ کروں گا جو نبیوں کے ساتھ کیا ہے۔ یہ میرا ایک دستور ہے، میرا ایک قاعدہ ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے۔ اس کے لیے اس یقین کی طاقت ہے، اس کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس لیے مدتوں نبیوں سے اس کلمے کی دعوت دلوائی گئی، اور مدتوں دعوت و نبی کی صحبت سے ایمان والوں کے دل میں یہ یقین آیا، اور ان کی زندگی اللہ کی طاعت والی بنی۔ تو اس پر اللہ نے فیصلہ کیا، جتنے بھی سرکش فرائض تھے، جتنے بھی نماردہ تھے، جتنے بھی قوارین تھے، قوم عاد طاقتور تھی، قوم سبا سرکش تھی، قوم شعیب اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے، ان نبی کی دعوت کے قبول کرنے پر اور ایمان اور اعمال کے آنے پر اللہ نے ان ایمان والوں کے دشمنوں کو ختم کر کے زمین صاف کر کے زمین کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا۔ اللہ فرمانے ہم نے وارث بنایا،
اب ان سے جھگڑنا